دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پنڈت برج نارائن چکبست کو۔ جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، تھوڑا سا پنڈت برج نارائن چکبست کا تعارف جو ہے آپ تک پہنچا دیں۔ آپ دیکھیں جی کہ پنڈت برج نارائن جو ہیں، ان کا تخلص تو تھا وہ چکبست تھا، اصل نام پنڈت برج نارائن تھا۔ پیدائش ان کی 1882 19 جنوری 1882 فیض آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ وفات ان کی 1926 میں رائے بریلی اتر پردیش میں ریلوے پلیٹ فارم پہ ہوئی تھی۔ چکبست کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس سے ایک پورا فلسفہ نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے اور کس طریقے سے انسان کی موت آتی ہے۔ اسے پورا ایک فلسفہ ہے کہ جتنے بھی عناصر ہیں، جیسے آگ، ہوا، پانی، مٹی کو ملا کر انسان بنتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بھائی موت اصل میں ہے کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ بھائی یہ اجزاء جو ہیں ختم ہو جائیں، ان میں سے یا کوئی ایک بھی خراب ہو جائے تو انسان کی موت آ جاتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ بڑا مشہور شعر ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ چکبست کا مختصر تعارف جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پنڈت برج نارائن چکبست 19 جنوری 1882 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پنڈت اودے نارائن چکبست ڈپٹی کلکٹر تھے۔ 1887 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ برج نارائن کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ ان کے والد شاعر تھے اور یقین تخلص کرتے تھے۔ ان کا دیوان تو نہیں تھا، صرف ایک شعر کا پتہ چلتا ہے: اللہ اللہ اثر نالوں کا تیرے اے بلبل، پردہ غیب سے گل چاک گرے باں نکلا۔ کہتے ہیں کہ وہ شاعر تھے ان کے والد، لیکن ان کا کوئی مجموعہ یا دیوان یا ایسی کوئی کتاب تو نہیں ملی، البتہ ایک شعر ان کا ضرور ملتا ہے۔ اتنا تھا کہ چکبست کو، پنڈت برج نارائن چکبست کو ایک ادبی ماحول ملا تھا گھر میں۔ 1895 میں چکبست کاظمین اسکول لکھنؤ میں داخل ہوئے۔ 1898 میں گورنمنٹ جوبلی ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ 1900 میں 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے کیننگ کالج میں آ گئے۔ 1902 میں ایف اے، 1905 میں بی اے اور 1907 میں وکالت یعنی لا کا امتحان پاس کر کے وکیل بن گئے۔ چکبست نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1906 میں، ان کی بیوی بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی اور کچھ عرصے بعد بچہ بھی فوت ہو گیا۔ 1907 میں دوسری شادی کی۔ اس بیوی سے کئی بچے پیدا ہوئے، لیکن صرف ایک لڑکی مہاراجہ دلاری زندہ رہی۔ مہاراج دلاری زندہ رہی۔ چکبست نے پہلا شعر 9 برس کی عمر میں کہا۔ وہ ایک ترقی پسند اور آزاد ذہن کے مالک تھے۔ شعراء کی محفلوں میں اکثر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے انگریزی ادب اور فلسفے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو ایسے بھی کر لیں اگر تھوڑا سا آپ کے، کہ انگریزی ادب اور فلسفے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب بھی انہوں نے پڑھی اور فلسفہ بھی پڑھا۔ ان کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ حافظہ غیر معمولی سے مراد یہ کہ ان کو چیزیں یاد رہ جاتی تھیں۔ غیر معمولی کو اکثر بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ غیر معمولی کو ہم کسی چیز کے لیے بولیں تو وہ معمولی نہیں ہے، یعنی کہ وہ بہت اچھی ہے۔ چکبست کا شمار اردو ادب کی چند عظیم شخصیات میں، اعلیٰ مرتبت شعراء میں اور شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ صرف 35 سال کی عمر میں اردو شعراء کی صف اول میں شمار ہوتے تھے۔ جدید دور میں ان کا نام اقبال اور حسرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ تو خیر بڑی بات ہو گئی، لیکن اتنا تھا کہ چکبست نے اپنا لوہا جو ہے بہت چھوٹی سی عمر میں منوایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اگرچہ کہ وہ ایک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنی شاعری کا یہ تھا کہ اپنے فن پہ پہنچ گئے تھے۔ وہ چکبست صرف 44 سال 24 دن زندہ رہے۔ ایک مقدمے کے سلسلے میں لکھنؤ سے بریلی جانا ہوا۔ واپسی پر انہیں ریل ہی میں فالج کا حملہ انہیں ہوا تھا۔ 12 فروری 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی زندگی میں 2 کتابیں شائع ہوئی۔ صبح وطن، یہ شاعری کی تھی، مضامین چکبست، اور انہوں نے ایک رسالہ ستارہ
تناسب بھی جاری کیا۔ ان کی وفات کے بعد کالی داس گپتا رضا نے 4 کتابیں مرتب کی: کلیات چکبست، مقالات چکبست، چکبست و باقیات چکبست اور سہود سراق۔ اس کے علاوہ عبدالستار دہلوی، روپ نارائن اور عطیہ نشاط نے انتخاب کلام چکبست مرتب کیے۔ ان کے فن و شخصیت پر رام لال نابوی، سید فخر الدین مسعود، احتشام حسین، آل احمد سرور اور افضال احمد نے کتابیں لکھی۔ آج کل دلی اور فروغ اردو لکھنؤ نے ان پر نمبر بھی شائع کیے۔ مطلب یہ مختصر ان کا تعارف تھا کہ جو انہوں نے اپنی ادبی زندگی گزاری۔ 44 سال کی عمر میں تو ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا۔ انہوں نے غزلیں بھی لکھی، نظمیں بھی لکھی، اور کمال یہ تھا کہ یہ مسدس کی حیت میں جو انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، جن میں آپ کے نصاب میں جو شامل ہے نظم، جو جموں یونیورسٹی کے جنرل اردو کے 2nd سیمسٹر میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سیمسٹروں میں اس کا کچھ نہ کچھ ہے، لیکن چکبست کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ رامائن کا ایک سین آپ سمجھتے ہیں کہ رامائن جو ہیں وہ ہندوؤں کی مقدس جو ہیں کتابیں ہیں، گیتا ہے، رامائن ہے، اور یہ ایک طویل نظم ہے۔ یہاں پر تو انہوں نے ایک سین اس کا لیا ہے، یعنی ایک پڑاؤ۔ رامائن میں بہت سی اچھی باتیں لکھی گئی ہیں اور بہت طویل کہانیاں ہیں۔ یہاں پر رامائن کا جو ایک سین انہوں نے لیا ہے، یعنی اس کا ایک پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایپیسوڈ کہہ سکتے ہیں، ایک قسط کہہ سکتے ہیں، کہ آپ جانتے ہیں کہ رامائن میں یہ ہوا تھا، جو سب سے بڑی بات تھی کہ رام کو ونواس جانا پڑا تھا، یعنی جنگل جانا پڑا تھا، اور وہ راجہ دشرت کے 4 بیٹے تھے، اس میں جو تھے ایک رام تھے، ایک بھرت تھے، اور تھا یہ کہ جو 3 رانیاں تھیں، جو بھرت کی ماں تھی وہ چاہتی تھی کہ بھرت کو وہاں کا راج ملے راجہ دشرت کے بعد، اور راجہ دشرت جو تھے وہ رام کو دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی ایک رانی سے ککئی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کبھی بھی زندگی میں میرے سے ایک چیز مانگ سکتے ہو، وہ میں کبھی بھی نہیں ٹالوں گا۔ اور وہاں پر اس نے اپنے بچے کی، ہم لالچ کہہ سکتے ہیں، آکے اس کے بچے کو تخت ملے، اس کے بچے کو تخت و تاج ملے، وہ موقع جان کر انہوں نے یہ کہہ دیا راجہ دشرت سے کہ مجھے اب چاہیے کہ آپ رام کو 14 سال کے لیے ونواس بھیج دو، جنگل میں بھیج دو۔ وہ چاہتی تھی کہ رام جنگل میں چلے جائیں گے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ تخت پر بیٹھ جائے گا۔ اب راجہ دشرت اپنے وعدے کا جو ہے پالن کرنا ان کے لیے ضروری تھا، اور اپنے وعدے سے وہ ہٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، انہوں نے رام کو جنگل میں جانے کے لیے کہہ دیا، اور وہ بھی اتنے اپنے والد کے اتنے فرما بردار تھے کہ انہوں نے ایک ذرا بھی نہیں جھجکے، ایک ذرا بھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے جو والد نے کہا اس کو جوں کا توں مان لیا اور جنگل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ جو رامائن کا ایک سین جو آپ کے نصاب میں ہے، یہ ہے کہ جب وہ جنگل میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے رخصتی لیتے ہیں اور اپنے دوستوں سے وہاں جاتے ہیں، وہ کن جذبات میں، کن احساسات کا وہ نقشہ جو کھینچا ہے، اور اس میں چکبست بہت زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام۔ اب دیکھیے مسدس کی حیت میں ہے، بالکل وہی مرثیے کی لے ہے، مرثیے کا وہ جو ہے زور و شور ہے، جیسے مرثیے میں بھی رخصت کے اشعار آتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے وہیں سے رخصتی سے شروع کر رہے ہیں چکبست۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، رائے وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پونچھ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ اب والد سے تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر اجازت لے لی، کیونکہ والد تو دل والے تھے، اور انہوں نے اپنی رائے وفا کی جو پہلی منزل تھی وہ پار کر لی کہ والد کے کہنے پر جنگل کوئی چلے جائے، تو یہ اس سے بڑی وفا کیا ہو سکتی ہے۔ اب اس نے یہ منظور تھا، یعنی رام کو یہ تھا کہ ماں کی زیارت کرنی ہے، یعنی ماں کا دیدار کرنا ہے، اور آخری وقت میں ماں سے بھی اجازت لینی ہے۔
اور اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام. تو آپ نے جو اشک تھے، اپنے آنسو تھے، وہ دامن سے صاف کیے اور پھر دل ہی دل میں آپ نے سے کچھ بات کی. اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی. کہ جب ماں نے اگر مجھے اداس دیکھ لیا، ہمیں اداس اگر دیکھ لیا تو اور بھی اس کو غم ہوگا. یعنی پہلے ہی دکھی ہے تو اور بھی اسے غم ہوگا اور بھی، یعنی پہلے بھی دکھی ہے اور غم ہوگا اور بھی. اظہار بے کسی، کہ میں اگر بے کسی میں آ کر، مطلب ہیلپ لیس ہو کر، دکھی ہو کر، مجبور ہو کر اپنا اظہار کروں گا ماں کے سامنے، اظہار بے ستم ہو جائے گا میری ماں پر. وہ پہلے ہی دکھی ہے، مجھے دیکھ کر اور دکھی ہو جائے گی. میں جب بھی یہ رامائن کا ایک سین پڑھتا ہوں چک بست کا، تو آپ یقین مانیے کہ سانسیں رکنے لگتی ہیں کہ ایک ماں اور ایک باپ کے لیے یہ بچے کے جذبات، بچے کے احساسات، فرما برداری اور اطاعت اور جو ان کا حکم وہ بھی قبول کیا، اور پھر یہ احساس کہ ماں باپ سے بچھڑنے کے بعد ان پہ کیا بیتے گی، اپنے پہ کیا نہیں بیتے گی، یہ نہیں، اس کا احساس نہیں کہ ماں باپ دکھی ہو جائیں گے. تو یہ کمال تک انہوں نے نظم کو پہنچا دیا ہے. یہ تھا پہلا بند. اب ہم چلتے ہیں دوسرے بند پہ. ہوگا اور بھی، دوسرا بند شروع ہوگا یہاں سے. دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتا سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے. بہترین بند، مطلب جو اس میں جاذبیت ہے الفاظ میں، شگفتگی اور تازگی ہے، اور جو مضمون آفرینی ہے، مقابلہ نہیں ہے اس کا. اب دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، یعنی اپنے آنسوں پر قابو رکھتے ہوئے، اپنے آنسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے، ضبط کرتے ہوئے، وہ نونہال، وہ معصوم بچہ اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے. خاموش ہو کے ماں کے پاس گیا صورت خیال، اور خاموش ہو کے جا کر ماں کے پاس کھڑا ہو گیا. دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، در یعنی دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ خستہ حال، اس کا حال جو ہے خستہ ہو چکا ہے، اس کا حال جو ہے کافی پریشان ہو چکی ہے، رنجیدہ ہو چکی ہے. سکتا سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال، ملال ہوا دکھ، شدت ملال کے غم کی شدت، کہ اس میں ایک سکتا سا آ گیا ہے، خاموشی سی پڑ گئی ہے اس کی دکھ کی وجہ سے. تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، اور ایسے لگ رہا ہے اس کی والدہ کا جیسے کہ اس کے بدن میں، اس کے تن میں لہو کا نام ہی نہیں ہے، یعنی خون ہے ہی نہیں ہے، اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، یعنی پیلا پڑ گیا ہے. گویا بشر نہیں، گویا ایسے لگ رہی ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، یعنی آدمی نہیں ہے، کوئی پتھر کی تصویر ہے، تصویر سنگ ہے، وہ ہل بھی نہیں رہی ہے، وہ رو بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ بچے کے غم میں، کہ بچے کے جانے کا اس کو دکھ ہے. اور جس طریقے سے ایک ماں اگر اپنے بچے کو فوراً اگر ایسے ہی الوداع کرے تو اس کا دکھ صرف وہی بیان کر سکتی ہے. لیکن چکبست نے بہت کمال کر کے ایک ماں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر یہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آ، لے گوشہ ہائے چشم سے اشکون رخ کی راہ، چہرہ کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا. کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ. اب شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا جانیے، کیا پتا کہ وہ بے گناہ، جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ بے قصور تھی، لیکن وہ کس گناہ میں جو تھی گم تھی. نور نظر یعنی اس کا بیٹا، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ. نور نظر، رام کے اوپر اس نے ایک دیدہ حسرت، دیدہ ہوتا نظریں، حسرت بری نظروں سے اس کی طرف دیکھا. جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سردا، تو تھوڑے سے اس کے ہونٹ ہلی، جنبش کی حرکت کی، کہ ایک اس نے سرد آہا بھری. لے گوشہ ہائے چشم سے اسکون رخ کی راہ، تو یہی بات تھی کہ چشم سے جو پوشیدہ جو آنسو تھے، چھپے ہوئے آنسو تھے، اشک جو تھے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے بیٹے کو دیکھ کر. چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، اور اس کا جو چہرے کا رنگ تھا،
رام کی والدہ کا وہ دل کا حال بیان کرنے لگا، دل کا حال کھولنے لگا، ہر موئے تن، موتا بال، بدن کا تن زبان کی طرح بولنے لگا کہ اس کے بدن کا ہر بال جو تھا وہ زبان کی طرح بول رہا تھا، اس کا دکھ، اس کا احساس، اس کا بیٹے کے ساتھ جو ہجر ہو رہا تھا وہ سارے کا سارا وہ بیان کرنے لگا۔ چلتے ہیں جی جلدی سے ہم اگلے بند پر۔ آخر اسیر یاس کا کفل دہن کھلا، اسیر یاس، یاس ہوتا ہے مایوسی، اسیر قیدی، کہ وہ جو اسیر یاس یعنی مایوسی کا قیدی تھا، دہن ہوا منہ، کفل ہوا تالا، کہ منہ کا جو تالا تھا جو بند ہو چکا تھا، جو نہ بول رہا تھا، نہ بات کر رہا تھا، نہ رو رہا تھا، آخر وہ کھلا۔ افسانہ شدائد رنج و محن کھلا، جو افسانہ تھا شدید غم کا، رنج کا، دکھ کا، وہ بھی کھلا۔ ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، اور جو مظالم چرخ کہن کے پرانے آسمان کی طرف سے جو ظلم ڈائے گئے تھے، یعنی دکھ اور درد تھے، وہ دفتر گویا ایک کھل گیا، وہ دکھ کا ایک دفتر کھل گیا۔ واتھا دہان زخم کے باب سخن کھلا، واتھا دہان زخم کہ منہ کا زخم جو تھے، منہ سے جو زخم کھلا، جو الفاظ کھلے، کہ باب سخن کھلا، یا کہ سخن یعنی کلام کا کوئی باب کھل گیا، کوئی چیپٹر کھل گیا، یا کہ منہ سے اس کے زخم جو ہیں وہ کھل گئے۔ درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، انہیں جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ درد دل غریب، اس غریب کا، اس نادار ماں کا جو دکھ تھا وہ بیاں ہونے لگا، ایسے جیسے کہ خون جگر کا رنگ، جیسے کہ جگر کے خون کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ سخن یعنی کلام سے ظاہر ہونے لگا۔ اب خون تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رام کی والدہ نے جو الفاظ کہے، جو باتیں کہیں، وہ ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے جگر کا خون ہو۔ ان باتوں میں اتنی شدت غم تھی، ان باتوں میں اتنا غم کا اظہار تھا، ان باتوں میں بیٹے کی جدائی کے زخم تھے، ان الفاظ سے انسان کا سینہ چھلنی ہو رہا تھا۔ گویا ایک پورا الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنے جگر کا خون دکھا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ رو کر کہا، کس نے؟ ماں نے رو کر کہا، رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جاں، میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہو تم یہاں، سب کی خوشی یہی ہے تو سیرا کو ہو رواں، لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں، کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں۔ اب ماں کہتی ہے میری جاں میں سمجھ گئی ہوں کہ تو یہاں کیوں آیا ہے، کیونکہ ماں تو بچوں کی حرکت سمجھتی ہے، مجھے پتا ہے کہ تو یہاں کیوں آیا ہے، یعنی تو اجازت لینے کے لیے آیا ہے، لیکن اگر سب کی خوشی یہی ہے تو میں کیوں روکوں گی، آپ ہی صحرا، آپ ہی جنگل کو رواں ہو جاؤ، لیکن میں اپنے منہ سے کبھی میرے بیٹے، میرے لخت جگر میں ہاں نہیں کروں گی، اور میں اگر ہاں بھی کروں تو میں کس طرح کروں، میں کس طرح اپنے آنکھوں کے تارے کو، میں رام، آپ میری آنکھوں کے تارے ہیں، میں آپ کو کیسے بھیج سکتی ہوں جنگل میں، اور میں آپ کو جوگی بنا دوں، آپ تو راج دلارے ہیں، آپ تو تخت پہ بیٹھنے والے تھے، اور میں آپ کو ایک جوگی کی طرح 14 سال کے لیے کیسے بھیج سکتی ہوں۔ یہ تھا ماں کا اظہار۔ اور دنیا کا ہو گیا ہے یہ کیسا لہو سفید، سفید ہو گیا سفید، اندھا کیے ہوئے ہے زر و مال کی امید، انجام کیا ہو کوئی نہیں جانتا یہ بھید، بھیدوا راز، اور سوچے بشر تو جسم ہو لرزاں مسالے بید، مسالے بید ہو گئے جیسے ہماری یہ بیل جس کو ہم بولتے ہیں، پتا بول سکتے ہیں، مسالے بید، کہ انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں، لکھی ہے کیا حیات ابد ان کے واسطے، پھیلا رہے ہیں جال یہ کس دن کے واسطے۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ ٹکر جو سامنے نظر آتی ہے کہ یہاں دبے لفظوں میں ایک نہایت سنجیدہ عورت کے جذبات چکبست جو نے ادا کیے ہیں، کہ ان کو یہ احساس تھا کہ میرے بچے کو کسی کی وجہ سے بنواس بھیجا جا رہا ہے، اور تخت و تاج کی لالچ کی وجہ سے بنواس بھیجا جا رہا ہے، تو ان باتوں کو وہ علامتی انداز سے کہتی ہے
کہ دنیا کا ہو گیا ہے یہ کیسا لہو سفید، کہ یہ دنیا کیسے ان کا خون سفید ہو گیا ہے، ان کی ہمدردی ختم ہو گئی ہے انسان کے ساتھ، اور ان کو مال و زر کی جو ان کو لالچ ہے، ہوس ہے، اس نے اندھا کر دیا ہے، انہیں انسان کی قدر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی سوتیلی ماں نے راجہ دشرت کو کہا تھا کہ اس کو جنگل میں بھیج دیں۔ انجام کیا ہو کوئی نہیں جانتا یہ بید، یہ کوئی راز نہیں جانتا ہے کہ انسان کا انجام کیا ہو، اس کا اینڈ کیا ہو، سوچے بشے تو جسم ہو لرزاں مثال بید، کہ اگر انسان یہ سوچ لے تو اس کا جسم جو ہے پتے کی طرح کام جاتا ہے کہ انسان کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، انسان کا اختتام کیا ہونے والا ہے۔ لکھی ہے کیا حیات ابد ان کے واسطے، پھیلا رہے ہیں جال یہ کس دن کے واسطے، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لکھی ہے کیا ہوا ان کے لیے آخر کی حیات، آخر یہ زندگی کیا لکھی ہوئی ہے، کیسی ہے یہ ان کے لیے کہ جو یہ جال پھیلا رہے ہیں، اور یہ کس دن کے لیے پھیلا رہے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں ہی رہنا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ ایک قسم کا شکوہ بھی ہے اس بند میں، ایک قسم کا دکھ بھی ہے، اور ایک قسم کا غصے کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، کیا کہتی ہیں اپنے لیے، کہتی ہیں لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم، ڈستا نہ سام بن کے مجھے شوکت تو حشم، تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے کم، میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت و تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگا دوں کی راج کو۔ اب دیکھیے بیٹے کے جذبات پھر ماں کے دل سے، کہ وہ یہاں تک آ کے کہتی ہے کہ وہ تخت و تاج کو بھی جو ہے ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں کسی فقیر کے گھر میں، کسی غریب کے گھر میں جنم لے لیتی، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم، اور یہ جو مال زر دولت تخت و تاج یہ میری جان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہوتا، اور ڈستا نہ سانپ بن کے مجھے شوکت و حشم، اور مجھے سانپ کی طرح یہ شوکت، یہ تخت و تاج، یہ راج یہ کبھی نہ ڈستا، کیونکہ میں اس کے بیٹے کو ونواس اسی وجہ سے بھیجا جا رہا تھا، اور جو رام کی والدہ ہیں وہ سمجھ رہی تھیں کہ ان کو ڈس لیا ہے، تم میرے لال تھے اور میرے لال رام، تو مجھے کسی سلطنت، کسی دولت، کسی تخت و تاج، کسی بادشاہی سے کم نہیں تھے، میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت و تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو۔ میں تو اس میں خوش ہوں کہ یہ تخت و تاج جس کے لیے تجھے کہیں بھیجا جا رہا ہے، جنگل بھیجا جا رہا ہے، کوئی اس کو ہی پھونکتے، اگر تو نہیں ہے تو میرے لیے اس تخت و تاج کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ کن کن ریاضتوں سے گزارے ہیں ماہ و سال، دیکھی تمہاری شکل جب اے میرے نونہال، پورا ہوا جو بیاہ کا ارمان تھا کمال، آفت یہ آئی مجھ پہ ہوئے جب سفید بال، چھٹتی ہوں ان سے جوگ لیا جن کے واسطے، کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے واسطے۔ کہ کن کی ریاضت ہوا، محنت کرنی، کہ کن کن میں نے کتنی محنت سے کئی ماہ و سال، کئی مہینے اور کئی سال گزارے، دیکھی تمہاری شکل جب اے میرے نونہال، کہ تیری شکل میں اے میرے نونہال دیکھتی رہی، پورا ہوا جو بیاہ کا ارمان تھا کمال، کہ میرا اب بیاہ کا جو ارمان تھا کہ میں اپنے بیٹے کا وہ پورا میں کرتی، آفت یہ آئی مجھ پہ ہوئے بال، جب میرے بال جب سفید ہو گئے اور مجھ پہ یہ آفت آ گئی، اب تو میں نے تیری شادی کرنی تھی، چھٹتی ہوں ان سے جوگ لیا جن کے واسطے، کیا سب کیا میں نے اسی دن کے فاستے، کہ اب میں اسی سے چھٹ رہی ہوں، اسی سے الگ ہو رہی ہوں جس کے لیے میں پوری زندگی جو کام کرتی رہی ہوں، پوری زندگی میں نے دکھ و صدمے اٹھائے ہیں، کیا میں اسی دن کے لیے تک آج زندہ تھی، کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، سب کی میں نے عزت، سب کے ساتھ ہمدردیاں میں نے اسی لیے دن کے لیے یقین تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو جائے گا۔ ایسے بھی نامراد بہت آئیں گے نظر، گر جن کے بے چراغ رہے آہ عمر بر، رہتا میرا بھی نخل تمنا جو بے ثمر، نخل بولتے ہیں درخت کو، یہ جائے صبر تھی کہ دعا میں نہیں اثر، لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا، پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ گیا۔ اب دیکھیں پھر اس میں ایک محسوسیت کا احساس ہو رہا ہے، دکھ کا اظہار ہو رہا ہے، کہ ماں کی آواز سے چکبس کہلوا رہے ہیں کہ ایسے بھی نامراد بہت آئیں گے نظر، کہ ہمیں ایسے بھی بہت سے نامراد لوگ نظر آئے جن کی مرادیں نہیں بھریں، جن کے گھر میں بے چراغ رکھے ان کے گھر میں بیٹا نہیں رہا، جن کے گھر بے چراغ رکھے عمر بھر ان کو بیٹا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے زندگی گزار دی۔
رہتا میرا بھی نخل تمنا، کہ میری بھی تمنا کا جو پودا تھا وہ بھی بے ثمر رہتا، اس پہ پھول نہ لگتا تو اچھا تھا، یہ جائے صبر تھی کہ دعا میں نہیں اثر، کہ لیکن یہ صبر کی مقام تھا کہ دعا میں اثر نہیں ہے، اب دعا کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا، پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ گیا، لیکن یہاں میرے ساتھ تو الگ ہوا، اگر مجھے بیٹا نہ ہوتا تو میں صبر کر لیتی، میں یہ سمجھتی کہ میری دعا میں اثر نہیں ہے، لیکن یہاں تو ایسا ہوا کہ میرا بنا ہوا مقدر جو ہے وہ بگڑ گیا، پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ گیا، کہ ایسا باغ جس میں پھل اور پھول آ گئے لیکن اس کے بعد وہ باغ اجڑ گیا، یعنی ان کا بیٹا بالکل جوان ہو کے ماں یہ احساس کر رہی ہے کہ وہ ان سے الگ کر دیا گیا۔ سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ، منجدار میں جو یوں میری کشتی ہوئی تباہ، آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ، تقصیر میری خالق عالم بخل کرے، آسان مجھے غریب کی مشکل اجل کرے۔ اب اپنے کو ماں کوس رہی ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، مجھ سے خدا جانے کہ کیا غلطی ہوئی جس کا مجھے یہ گناہ مل گیا ہے، جس کے مجھے یہ گناہ ملے ہیں، مجھ کو سزا ملی ہے، میرے گناہوں کی مجھے سزا ملی ہے، مجدار میں یعنی بھنور میں آ کے میری کشتی جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے، نہ میں آگے کی رہی ہوں نہ میں پیچھے کی رہی ہوں، آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، اب مجھے امن ایمان سکون کی کوئی راہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ، اب میں یہاں سے کوچ کروں یعنی میری موت آ جائے اور عدم یعنی آخرت میں جا کے میں پناہ لے لوں، تقصیر میری خالق عالم بخل کرے، کہ میری جو تقصیر ہے، میری جو غلطی ہے، تقصیر و غلطی، بخل کا مطلب دیکھتے ہیں کیا ہے اگر مل جاتا ہے اس پر، بخل عربی ہے مطلب ذرا سا تھوڑا آسان کرے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بخل کرے، تقصیر میری خالق عالم کے، عالم و دنیا کے خالق عالم دنیا کو بنانے والا خدا میری تقصیر جو ہے وہ آسان کر دے، معاف کر دے، آسان مجھ غریب کی مشکل اجل کرے، اجل ہوا موت، اور میری جو مشکل ہے اب موت اس کو آسان کر دے، کیونکہ اگر میں زندہ رہی میں نے تو دکھی رہنا ہی ہے، میرا تو دکھ رہے گا کیونکہ میرا بیٹا میرے سے الگ ہے، اب موت مجھے آ جائے تو وہ اس کو آسان کر دے۔ کتنا رہ گیا دیکھتے ہیں، نہیں یہ زیادہ لمبا ہے، اب اس کے بعد ہم جو دوسرا پارٹ اس کا ہے وہ ہم دوسرے پارٹ میں کریں گے، اب آج تک جو ہے اتنا ہی رہے گا، اس کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیے، اگر کچھ سمجھ نہیں ہے تو وہ آپ چیٹ باکس میں لکھیں، جب ہم یہ سارے کا سارا ختم کر لیں گے تو اس کے بعد میں اس کے آخر میں چند سوالات آپ سے پوچھوں گا، ان کے جوابات آپ دیں گے، تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت، اس کو چینل کو شیئر کرتے رہیے، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔